وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحدید کی تیسری رکوع کی کچھ آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ آپ کے سامنے اس رکوع کا مختصر خلاصہ درس رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ابتدائی آیات کے اندر دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی ہے۔ فرمایا کہ تم جان لو کہ دنیا کی زندگی میں کھیل اور تماشا، زیبائش، آپس میں تمہارا فخر جتلانا اور وہ مال اور اولاد کے اندر کثرت کی طلب ہے۔ اس بارش کی طرح ہے کہ جس کی نتیجے میں اگنے والی نباتات کسانوں کو خوش کرتی ہے، پھر یہ نباتات پک جاتی ہیں، پھر تو انہیں زرد دیکھتا ہے، پھر یہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور رضامندی بھی ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر انسانی زندگی، ہر انسان کی جو زندگی اس دنیا میں آتا ہے، اس کے مختلف درجے بیان کیے ہیں اور ان کو بڑی خوبصورت مثال سے بات سمجھے کہ دنیا کی زندگی میں کیا ہے، یا کھیل اور تماشا ہے، یا خوبصورتیاں ہیں، یا فخر جتلانے ہیں، یا مال اور اولاد کے اندر کثرت کی طلب ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کی یہ مختلف جو اللہ رب العزت نے کام بتائے ہیں، یہ انسانی زندگی کے ساتھ، اس کی عمر کے ساتھ متعلقہ ہے۔ جب اس دنیا میں انسان آتا ہے تو ابتدائی عمر میں اس کی ساری توجہ کھیل اور تماشے میں ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے والدین کیا کرتے ہیں، ان کی کیا مصروفیات ہیں، وہ امیر ہیں یا غریب ہیں، بس کھیل اور تماشے میں لگے رہتے ہیں۔ پھر ذرا آدمی بڑا ہوتا ہے اور بچپن سے لڑکپن کا دور آتا ہے تو زینت کا دور شروع ہو جاتا ہے، خوبصورتی کا۔ آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، اس کے بال خوبصورت ہوں، اس کے جوتے خوبصورت ہوں، وہ خوبصورت نظر آئے۔ پھر جب یہ لڑکپن جوانی میں ڈھل جاتا ہے تو فخر و غرور کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی قومیت پر فخر، اپنی دولت پر فخر جتلانا، مختلف گاڑیوں پر فخر جتلانا، پھر مختلف عنوانات ہیں اس فخر جتلانے کے، وہ دور شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب بڑھاپا آتا ہے تو مال و اولاد کے اندر کثرت کی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ انسان بھی ایک عجیب چیز ہے، جب قبر کے قریب پہنچتا ہے تو دنیا کی طرح بڑھ جاتی ہے۔ پھر آدمی چاہتا ہے کہ مزید زمینیں ہوں، مزید پلاٹ ہوں، مزید فیکٹریاں ہوں، مزید گاڑیاں ہوں۔
یہ دور اس کو جو ہے نا اس دور میں اس کو یہ طلب شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا اس کی مثال بالکل بارش کی طرح ہے کہ جب بارش برستی ہے تو اس کے نتیجے میں نباتات اگتی ہیں، گھاس وغیرہ بھی اور فصلیں بھی۔ اس فصل کو آپ دیکھیں تو آپ کو اپنی زندگی کی ساری کہانی، اس کی ساری صورتیں، اس کے مختلف مدارج آپ کو نظر آ جائیں گے۔ لیکن فصل جب اگتی ہے تو کسان بڑا خوش ہوتا ہے، بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو والدین اور خاندان والے بڑے خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ فصل جس طرح نرم و نازک ہوتی ہے، بندر اسی طرح ہوتا ہے۔ پھر فصل مضبوط ہوتی ہے، اپنے تنے پہ کھڑی ہوتی ہے، بچہ بھی اس طرح بڑا ہو کر اس کے اندر طاقت آتی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر فصل مختلف مدارج سے گزرتی ہوئی جب پک جاتی ہے، یعنی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، جس طرح بندہ بھی جوانی میں اپنے عروج تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر فتراہ مصفرا، اس فصل کے اندر تو زردی دیکھتا ہے، وہ سرسبز و شاداب گندم کی فصل، مکئی کی فصل جو بھی ہو، اس کے اندر زردی آنے شروع ہو جاتی ہے، بندے کے جسم کے اندر بھی زردی آنے شروع ہو جاتی ہے، وہ سرخ و سفید چہرے کے اندر زردی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، اس کی ہڈیوں کے اندر کمزوری آنے شروع ہو جاتا ہے، جسم کے اندر جھکاؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور اس بندے کی فصل بھی گویا دنیا سے پھر ایک وقت میں کٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم یکون حطاما، پھر یہ فصل ریزہ ریزہ چورے چورا ہو جاتی ہے۔ حقیقت کے اندر بندہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ہم پر بہت بڑی مہربانی ہے، یہ جو آخری منظر ہے نا انسانی زندگی کا، اس کو پردے کے اندر چھپا دیا، وگرنہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے انسان کے ہاتھ پاؤں، اس کا رونگٹا اس کا جوڑ علیحدہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، کچھ وقت بھی زیادہ نہیں لگتا، تقریباً دفنانے کے 60 دن بعد انسان کا جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، جوڑ کھل جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو مثال ہے فصل کے ساتھ، یہ ظاہری مثال ہے، یعنی ظاہر انسان کی زندگی ایسی ہے، لیکن اس کے بعد ایک چیز میں یہ فصل اور انسان ایک طرح نہیں ہے۔ فصل تو چورا چورا ہو کر مٹی میں مل جاتی ہے، اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے، لیکن انسان کی کہانی بھی ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رضامندی بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر امتحان میں ڈالا ہے، اس کو اختیار دیا ہے کہ ایک طرف تو سخت ترین عذاب ہے، وہ راستہ ہے، اور دوسرا راستہ اللہ کی مغفرت کا اور اس کی رضامندی کا ہے۔ ان دونوں میں ایک بندے کو انتخاب کر لینا چاہیے خود ہی کہ وہ کس راستے پر جانا چاہتا ہے۔ دنیا کی زندگی فرمایا محض ایک دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں اگر کوئی آدمی بادشاہ ہے تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح اسٹیج ڈرامے کے بادشاہ کی ہوتی ہے کہ وہ نقلی بادشاہ ہوتا ہے۔ یہاں کا اگر کوئی وزیر ہے تو وہ پیچھے میں دھوکہ لگا ہوا ہے، یا کسی کی اگر کوئی فیکٹریاں ہیں وہ سمجھتے ہیں میری ہیں یہ، میں تو اس کو دھوکہ ہے۔ بس جو ہی انسان کی جسم سے اس کی روح کا رشتہ کٹتا ہے، اسی وقت اس کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ اور یہ منظر لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک ارب پتی آدمی اپنے بہت بڑے محل سے، اپنی بہت بڑے بیلنس سے، اپنی فیکٹریوں سے اسی طرح خالی ہاتھ نکال کر اس کو دفن کر کے جاتا ہے۔ محترم سامعین، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یعنی تم تو بڑے نادان ہو، یہ تھوڑی سی زندگی اور چھوٹی سی دنیا، اس کے اندر تم نے دوڑ شروع کر دی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں اپنی عمر تم نے گنوا دی۔ یہ تھوڑی سی زندگی جو اللہ نے آخرت میں آگے بڑھنے کے لیے تمہیں دی تھی، تو یہاں
تم اپنی دکانیں بڑھانے میں لگ گئے اور اس دوڑ میں اپنے آپ کو تم نے ضائع کر دیا. دوڑ کے لیے جو کھلا میدان اللہ نے رکھا ہے وہ جنت کہ جس کی وسعت آسمان اور زمین کی طرح ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے بات سمجھانے کے لیے کی ہے کہ آسمان و زمین یا آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے جو اس دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں. وگرنہ جنت تو بہت بڑی جنت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آخری جنتی یعنی آخری مسلمان جس کو جہنم سے نکالا جائے گا اس کے بعد پھر جہنم میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا. سارے منافقین ہوں گے, کفار ہوں گے. آخری یعنی جنتی جب اللہ رب العزت کے دربار میں اس کو حاضر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ سامنے جنت ہوگی, اسے کہیں گے جا میری جنت میں چلا جا. وہ بندہ جب جنت کے دروازے کے قریب پہنچے گا تو اندر سے آوازیں جنتیوں کی اسے آ رہی ہوں گی. اچھا وہ خود اپنے ذہن میں سوچے گا کہ اب میرے لیے جنت میں جگہ کہاں ہے, وہ تو ساری بھری ہوئی ہے. تو اسی طرح واپس اللہ کے پاس آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ جنت میں جگہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے کہ جنت میں جا, پھر واپس آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ اے میرے بندے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ زمین خطہ زمین اور 10 زمینوں کے برابر یعنی مطلب 11 زمینوں کے برابر میں تجھے جنت دے دوں. جب وہ یہ بات سنے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو عظیم ذات ہے, اس پوری کائنات کی مالک ہے اور تو میرے ساتھ کم لگاتا ہے, یعنی مذاق کر رہا ہے یہ اتنی بڑی جنت. تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یہ مذاق نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. آخری جنت جس کو سب سے چھوٹی جنت ملے گی وہ 11 زمینوں کے برابر ہوگی. اس لیے فرمایا یہ دوڑ کس دوڑ میں تم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو. یہ دنیا میں جو ہے نا یہ 100 کنال زمین خرید لی, 1000 کنال خرید لی, اس زمین کی حیثیت ہی کیا ہے. اور وہ جنت جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ یعنی جائے نماز کے برابر جگہ, ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کسی ویرانے کے اندر ایک آدمی کی 1000 کنال زمین ہے اور اسلام آباد کے مرکز میں کسی کی 10 مرلے زمین ہے, اور 10 مرلے والا اپنے آپ کو زیادہ امیر سمجھتا ہے. اس 1000 کنال والے آدمی سے اس کی زمین زیادہ قیمتی ہے. تو فرمایا جنت کی جو زمین قیمتی ہے اس کی قیمت یہ دنیا اور مافیا یعنی دنیا کے اندر جتنی زمینیں ہیں, دنیا کے اندر جتنا سونا چاندی ہے, دنیا کے اندر جتنا مال و دولت ہے, دنیا کے اندر جتنا ساز و سامان ہے, یہ سارا اگر کوئی قیمت دے تو اس کے بدلے میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت میں وہ نہیں خرید سکتا. اتنی مہنگی اور اتنی خوبصورت زمین ہے. فرمایا اس کی طرف تم آئے دوسرے سے آگے بڑھو. سابقوں کا میں نہیں صرف نہیں ہے کہ دوڑ لگاؤ, سابقوں کا معنی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریس لگاؤ. یعنی جس طرح 10 بچے دوڑ لگاتے ہیں, کوئی ہدف ان کے لیے مقرر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو اس کو ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے گا, تو ساتھ ساتھ دوڑ بھی رہے ہیں اور دائیں بائیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مجھ سے آگے تو نہیں ہو رہا. اس لیے ان نیکیوں کے میدان کے اندر دوڑ لگاؤ, آس پاس بھی دیکھو کوئی تم سے آگے تو نہیں جا رہا, اس سے آگے جانے کی کوشش کرو. تم اگر فرض نماز پڑھتے ہو تو دیکھو کوئی نوافل تو نہیں ادا کرتا. تم اگر فرض زکات دیتے ہو تو دیکھو کوئی اللہ کے راہ میں صدقہ تو نہیں دیتا, اللہ کے انفاق فی سبیل اللہ میں تم سے آگے تو نہیں ہے. دعوت کے جہاد کے میدان میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھو, تم سے آگے تو نہیں, ان سے آگے بڑھنے کی تم کوشش کرو. فرمایا کہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ اللہ کا فضل ہے, جس کے لیے ارادہ کرتے دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اللہ کا فضل یہ ہے کہ ایک آدمی جنت اور مغفرت کی دوڑ میں لگ جائے. بس جو آدمی لگ گیا اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اس پر, چاہے دنیا کے لحاظ سے وہ ایک امیر آدمی ہے یا غریب ہے.
چاہے کروڑ پتی ہے یا 2 وقت کھانے کے پیسے اس کے پاس نہیں ہے. یہ تو ایک امتحان کے پرچے ہیں. کسی کو تکلیفوں کا پرچہ دیا گیا, کسی کو آسائشوں کا دیا گیا, کسی کو دولت کا پرچہ دیا گیا, کسی کو مفلسی کا پرچہ دیا گیا, کسی کو اولاد کا پرچہ دیا گیا, کسی کو بے اولادی کا پرچہ دیا گیا. یہ تو مختلف زندگی کے امتحان ہیں. اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو آزما رہا ہے, مختلف انداز میں آزما رہا ہے. اصل اللہ کا فضل اس بندے پر ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے دیتا ہے, اور جس کی دوڑ آگے بڑھنے کی طلب دنیا کے میدان سے نکل کر آخرت کے میدان میں چلی جاتی ہے, اور اس پر اس کی ساری نظریں ہوتی ہیں کہ اس دوڑ میں پیچھے نہ رہ جاؤں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. محترم سامعین, آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. اچھے پریشانی کی وجہ نہیں ہے کہ وسائل بہت کم ہیں, بھوک ہے, افلاس ہے. اصل میں پریشانی محرومیاں ہیں. ایک آدمی اپنے ذہن کے اندر کچھ سوچتا ہے, اس کے مطابق نہیں ہوتا, وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. ایک آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے, اس کو اپنے دل کے ساتھ لگا لیتا ہے, اور اس کو سوچتے سوچتے اپنے آپ کو وہ تباہ کر دیتا ہے. قرآن دیکھیں کیسی بہترین کتاب ہے, کتنی خوبصورت رہنمائی کرتی ہے. فرمایا کوئی مصیبت جو زمین میں آتی ہے, چاہے زلزلے کی صورت میں ہو, سیلاب کی صورت میں ہو, وبائی بیماریوں کی صورت میں ہو, یا کوئی مصیبت تمہارے جسموں کے اندر جو آتی ہے, چاہے کوئی تمہیں حادثہ پیش آ جائے, چاہے کوئی مالی نقصان ہو جائے, چاہے کوئی بیماری پیدا ہو جائے, تمہاری اپنی جانوں میں یا زمین میں جو بھی مصیبت آتی ہے, فرمان پہلے ایک کتاب میں ہم اس کو لکھ دیتے ہیں. کتاب تقدیر میں ہم اس کو لکھ دیتے ہیں, اس کے بعد وہ زمین میں آتی ہے. اچھا, اللہ رب العزت نے حقیقت کیوں سمجھائی؟ فرمائے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, تاکہ جو تم سے رہ جائے, فوت ہو جائے, چلا جائے, اس پر تم افسوس نہ کرو, اور جو تمہیں اللہ تعالیٰ دے دے اس پر تم فخر نہ کرو. دیکھیں, جب ایک آدمی کا یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے کہ جو مصیبت بھی میرے اوپر آتی ہے اللہ تعالیٰ کتاب تقدیر میں اس کو پہلے ہی لکھ دیتے ہیں, تو جو چیز اس سے چلی جاتی ہے, چاہے دولت جاتی ہے, چاہے گھر کا کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے, چاہے سب کچھ دنیا کا چلا جاتا ہے, اس پر وہ افسوس نہیں کرتا, وہ کسی اپنے نالائکی کا نتیجہ نہیں قرار دیتا, وہ اسباب کی دنیا میں نہیں سوچتا. وہ اس طرح نہیں کہتا کہ اگر بیٹے کو میں راولپنڈی نہ بیچتا تو یہ موت سے بچ جاتا, اگر یہ کاروبار میں نہ کرتا تو نقصان سے بچ جاتا. اس طرح کی کفِ افسوس وہ نہیں بنتا. اپنی کوشش کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے, لیکن جب مصیبت آ جاتی ہے تو اس کو پورا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں پہلی لکھ دی تھی, اس لیے پہنچی ہے. اس کو صبر آ جاتا ہے. دنیا کے اندر کوئی عہدہ ملتا ہے, مال و دولت ملتی ہے, دنیا کی کوئی آسائش ملتی ہے, کوئی ترقی ملتی ہے, تو اس کے اندر فخر و غرور نہیں آتا. وہ قارون کی طرح یہ نہیں کہتا قال انما اوتیت علی علم عندی. قارون سے جب لوگوں نے کہا, ایمان نے کہا کہ اللہ نے تجھے دولت کی بہت بڑی نعمت دی ہے, یہ اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے, اس کا بدلہ یہ ہے کہ خلق خدا پر اس کو تو صرف کر, اس کو خرچ کر تاکہ احسان کا بدلہ چکا. تو قارون نے کہا یہ تو مجھے میرے علم کی بنا پر ملا ہے, یہ تو میری اپنی جرت ہے, یہ تو میں نے خود کمایا ہے. تو جب بندہ مومن کو جو چیزیں دنیا میں ملتی ہیں نعمتیں, وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے پہلی قسمت میں لکھ دی تھی تب مجھے ملی, اس میں میرا کیا کمال ہے. تو فخر و غرور سے بھی عقیدہ بچاتا ہے, اور کافی افسوس ملنے سے, آنکھ ملنے سے بھی بچاتا ہے. ہاں, ایک فطری صدمہ تو ہوتا ہے. ایک آدمی کا اگر جوان سال بیٹا مر جائے تو صدمہ تو ہوتا ہے, لیکن جب وہ سوچتا ہے کہ اس کی موت تو پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی تھی, اس کو تو لازمن آنی تھی, میں تو اس کو نہیں بچا سکتا تھا, دنیا کے سارے ڈاکٹر بھی مل کر نہیں بچا سکتے تھے, اس کو جو ہے اطمینان ہوتا ہے ایک چیز پہلے لکھی تھی. یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کو اس دنیا میں پرسکون رکھتا ہے. اس عقیدے کی کمزوری, اس کی جو ہے نا, اس کی وجہ سے دنیا کے اندر اس وقت
انسان پریشان ہے. کسی کا بیٹا 10 سال پہلے فوت ہوا ہے، اسی غم کو اپنے دل میں لیے ہوئے ہے. کسی کو مالی نقصان ہوا، بس اس نے چارپائی پکڑ دی. اور کسی کو کچھ مل گیا، وہ اپنے کپڑوں میں سمایا نہیں جا رہا، وہ فخر و غرور کے دعوے بھی کرتا ہے، اتراتا بھی ہے، زبان سے بھی اس کا اظہار کرتا ہے کہ ایسے میں نے کیا اور ایسے کیا اور ایسے ہوا، اپنی چالاکی کی باتیں کرتا ہے. فرمایا کہ یہ سب کچھ پہلے اللہ رب العزت تمہارے لکھ دیتا ہے. من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. کوئی یہ سوچے کہ یہ کیسے جو آنے والا مستقبل اس کے بارے میں کس طرح اللہ لکھ دیتا ہے. فرمایا اللہ کے لیے آسان ہے. اللہ کے لیے یہ جو تمہارا ماضی، حال اور مستقبل ہے نا، 3 زمانے تم جسے کہتے ہو، یہ اللہ کے لیے ایک ہی طرح ہے. اللہ تعالیٰ کا علم وہ محیط ہے، اس نے ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. اسے سب کچھ پتا ہے کہ آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے. پھر فرمایا کہ واللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تعالیٰ ہر متکبر اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا. مختار اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر غرور ہو، تکبر ہو، اور فخور اس کو کہتے ہیں جو اپنی بڑائیاں بیان کرتا ہو. فرمائے ان لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ کو عاجزی پسند ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ الغنی الحمید. یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں مال نہیں خرچ کرتے، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو منہ موڑ دے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے. اصل میں سورۃ الحدید کا جو بنیادی مضمون ہے، یہ اس کا آخری حصہ ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. یعنی اللہ رب العزت کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرنا. یہ اللہ رب العزت نے مخلص مومن کی علامت قرار دیے گئے. ایک تو وہ ایمان ہے جس کو ہم فقہی لحاظ سے ایمان کہتے ہیں، لیکن ایک حقیقی ایمان ہے جس کا دوسرے رکوع میں باقاعدہ اللہ نے ایک منظر بھی بیان کیا ہے جو آخرت میں روشنی کی صورت میں سامنے آ جائے گا. اس کی علامت اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ ذکر کی ہے کہ ایسا بندہ مادہ پرست نہیں ہوگا، ایسا بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہوگا اور بے خرچ کرنے والا ہوگا. یہ علامت قرار دی ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. یہ ہماری رکوع کی آخری آیت مبارکہ ہے. یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان یعنی عدل کے قوانین نازل کیے. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 جو رسول اور نبی آئے، ان کی بعثت کا مقصد بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اس زمین پر کیوں بھیجا. اس سورہ مبارکہ نے ہی ہمیں بتایا کہ بات ایسی نہیں تھی کہ ایک نبی کی بعثت کا کوئی اور مقصد تھا، دوسرے کا کوئی اور تھا، تیسرے کا کوئی اور تھا. نہیں، ہر نبی کی بعثت کا ایک ہی مقصد تھا. آدم علیہ السلام کا بھی ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ہوئی، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا بھی ہوئی، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوئی. تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا ایک ہی مقصد رہا، ایک ہی مشن رہا. اور ہماری زندگی کا بھی اب وہی مشن ہے، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. انبیاء اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجے، رسول کیوں بھیجے؟ ان کے ساتھ روشن نشانیاں بھی بھیجی، واضح تعلیمات بھی دی، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتابیں بھی نازل کی. کسی پر
کتاب نازل کی، کسی پر صحیفے نازل کیے، اور ان کتابوں کے اندر، اس وحی کے اندر اللہ رب العزت نے میزان بھی اتاری۔ یقیناً یہ میزان تو نہیں ہے جو ہماری دنیا میں ہے نا، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں میزان سے مراد یہ ہے حق اور باطل، جھوٹ اور سچ، غلط اور صحیح، ظلم اور عدل کے درمیان فرق کرنے والی چیز نازل کی۔ اللہ نے احکام نازل کیے، قوانین نازل کیے، عدل کے۔ یہ سارا کام اللہ رب العزت نے کیوں کیا؟ اس لیے کیا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے جو حقوق دیے ہیں اس کو مل جائیں، دوسروں کے حقوق میں دسترازی نہ کریں۔ بیوی کے جو حقوق ہیں پورے کے پورے اس کو مل جائیں، خاوند کے جو حقوق ہیں اس کو مل جائیں، ہمسائے کے جو حقوق ہیں ان کو مل جائیں، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں اس کو مل جائیں، فیکٹری کے مزدور کے جو حقوق ہیں اس کو مل جائیں، اور فیکٹری کے مالک کے جو حقوق ہیں اس کو مل جائیں، رعایا کے جو حقوق ہیں ان کو مل جائیں، اور بادشاہ کے جو حقوق ہیں اس کو مل جائیں۔ یعنی اس زمین کے اندر جس آدمی کے جو بھی حقوق ہیں، اللہ رب العزت ہی انصاف کے ساتھ وہ حقوق بیان کر سکتا ہے، وہ لوگوں کو پورے طریقے سے مل جائیں اور لوگوں کے اندر انصاف قائم ہو جائے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر کی ہے کہ پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انصاف قائم کیا ہے، عدل قائم کیا ہے۔ یہ آپ کو ہزاروں ستارے اور سیارے جو نظر آ رہے ہیں، یہ ہزاروں نہیں ہیں، یہ ایک کہکشاں میں اربوں میں ہیں، اور اربوں کی تعداد میں کہکشائیں ان کی دریافت ہو چکی ہے، اتنی بڑی یہ کائنات ہے۔ اور ایک ستارہ، یہ زمین، سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، اور ایسے ستارے ہیں جو اس سورج سے کروڑ ہا گنا بڑے ہیں، اور ایک کہکشاں کے اندر اربوں کی تعداد میں یہ سارے ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ مجال نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ ستارہ اپنے حدود سے باہر جائے، اگر جائے تو اس کائنات کے اندر قیامت برپا ہو جائے۔ تو جس رب نے اس پوری کائنات کے اندر عدل قائم کیا ہے، انسانوں کے اندر عدل قائم کرنا اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر عدل قائم کرنے کے لیے ایک اور طریقہ، ایک اور منصوبہ بنایا، اور وہ منصوبہ یہ بنایا کہ انسانوں کو مجبور کر کے نہیں بھیجا، ان کو آزادی دی، اختیار دیا، کرنے نہ کرنے کی ان کو آزادی دی، اور پھر کن کے ذریعے سے عدل پر ان کو قائم نہیں کیا، بلکہ انبیاء بھیجے، انبیاء پر کتابیں نازل کی، کتابوں کے اندر قوانین عدل تھے، اس میں بتایا گیا کہ ہر انسان کے کیا کیا حقوق ہیں۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام سے یہ کہا کہ لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں کہ اس دین کو وہ اختیار کر لیں، جب ایک خاص تعداد اس کو اختیار کر لیں، ان کی تزکیہ کیا جائے، تربیت کی جائے، اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی زمین پر عدل کو قائم کیا جائے۔ یہ اللہ کا ایک منصوبہ ہے، انسانوں کو وہ آزما رہا ہے، اور اس آزمائش کے اندر جو کھرے ثابت ہوں گے، پھر جنتوں کی بڑی بڑی حکمرانی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ بڑی حکمرانی تو وہاں ہوگی نا جب ایک آدمی 11 زمینوں، سب سے چھوٹا حکمران جنت کا 11 زمینوں کے برابر اس ایریے کے اندر وہ حکمران ہوگا، اور اس کے ارادوں سے سارے کام ہو رہے ہوں گے، اس کے لیے اس کو جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی۔ اس بڑی حکمرانی کے لیے اس دنیا کے اندر انسانوں کی اب آزمائش ہو رہی ہے کہ یہاں اللہ رب العزت کے قوانین کو لاگو کر کے انسانوں میں انصاف قائم کرنے کے لیے جو لوگ جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو بڑی حکمرانیاں دے گا۔ اور جہاں اس دنیا کے اندر جو لوگ اس اللہ تعالیٰ کے قانون کو روکنے کے لیے کوشش کریں گے، اس عدل کو اس زمین پر قائم ہونے سے روکنے کے لیے اپنی زندگی وقف کریں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو وہ شکار ہوں گے، جہنم کو وہ شکار ہو جائیں گے۔ اس امتحان کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس زمین پر بھیجا ہے۔ محترم سامعین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، 950 سال تک ملک عراق کے اندر وہ انصاف قائم نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کا دین عراق کے اندر جاری نہ ہوا،
کتنے لوگ ایمان لائے؟ جو تعداد بھی بتائے گی 80 سے کم ہی بنتی ہے 950 سال میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ نوح علیہ السلام ناکام ہو کر چلے گئے. مشن جو دیا گیا تھا نا کہ انسانوں کے اندر عدل قائم کیا جائے، اس کے پہلے مرحلے کے اندر ہی 950 سال گزر گئے. لوگوں کو جمع کرتے کرتے وہ نوبت ہی نہ آئی کہ ان کو اٹھا کر جو ہے اللہ کی زمین کا عملاً وہ عدل قائم کر دیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے عدل قائم کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے عدل قائم کیا انسانوں کے اندر. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں کے اندر پورے جزیرۃ العرب پر نظام عدل قائم کر کے جو ہے نا ایک عملی مثال بیان کر دی. انسانوں کے اندر انصاف قائم ہو گیا. کیسا انصاف؟ جس کی نوید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو دی، اور مکہ کی سخت ترین دور کے اندر خباب بن ارد کو دی. حضرت خباب بن ارد ام انمار کے غلام تھے اور سلگتے انگاروں پر ان کو لٹایا جاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا دکھڑا سنانے کے لیے آئے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ چادر رکھے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اور آتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ظلم تو اب حد سے بڑھ چکا ہے اور واقعتاً بڑھ چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ٹیک چھوڑی، سیدھے بیٹھے، آپ کے چہرے پر غصے کے اثرات محسوس ہوئے، اور آپ نے کہا کہ خباب تم سے پہلے جن لوگوں کے سپرد یہ کام کیا گیا تھا ان پر اس سے سخت حالات آئے. لوہے کی کنیوں ان کے جسم پر چلائی گئیں اور ان کے جسم کے آدھے حصے کو زمین میں دفن کیا جاتا تھا، اور پھر اوپر آدھے حصے کے اوپر اس طرح آرا چلا کر جسم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم نہیں، اور تم ابھی سے گھبرا رہے ہو. فرمایا وہ وقت آئے گا جب اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، عدل قائم ہو جائے گا، اللہ کا دین غالب ہوگا. اور صنعاء سے حضرموت تک ایک آدمی تنہا سفر کرے گا اور اللہ کے علاوہ اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. یہ کس ماحول کے اندر بات ہوئی؟ وہ مکہ، وہ جزیرۃ العرب کہ جس میں رات کو تو دور کی بات، دن کو بھی اکیلے لوگ سفر نہیں کر سکتے تھے، قافلوں کی صورت میں کرتے تھے. اپنے قبیلے کے اندر رہتے ہوئے بھی رات ڈر کر گزارتے تھے. بد امنی، فساد، قتل و غارت، لوٹ مار، کہیں امن نہیں ہے. فرمایا صنعاء سے حضرموت تک ایک آدمی تنہا سفر کرے گا، اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا. اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مدینہ کے اندر عدی عنقریب وہ وقت آئے گا کہ جب ایک آدمی زکوٰۃ کا سونا لے کر پھرے گا لیکن لینے والا کوئی نہ ہوگا. کیسی معاشی عدل ہے کہ پورے ایک مملکت کے اندر کوئی آدمی محتاج اب نہیں رہا. ٹھیک ہے کسی کے پاس زیادہ ہوگا، کسی کے پاس کم ہوگا. یہ تو عدل، یہ تو ہم جس کو انصاف کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ روس نے جو نظام متعارف کروایا نا سوشلزم، پیارے کو پورا ملے، یہ تو ہے ہی فطرت کے خلاف. ایک آدمی جو 2 روٹیاں کھاتا ہے اس کو بھی 1 ملے، اور جو آدھی کھاتا ہے اس کو بھی 1 ملے. لیکن ضرورتیں سب کی پوری ہوں گی، کسی کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی بد امنی نہیں ہوگی، کوئی فساد نہیں ہوگا. زمین پر اس طرح انسانوں کے اندر انصاف قائم ہو جائے گا جس طرح آسمانوں پر ستاروں اور سیاروں کے اندر انصاف قائم ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اگر چاہتا تو ارادہ کرتا اور بالکل زمین پر ایسا انصاف قائم ہو جاتا کہ ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک کوئی قتل و غارت نہ ہوتا، کوئی کسی کا حق نہ لوٹتا، کوئی مظلوم ایسا نہ ہوتا جس کی داد رسی نہ ہوتی، اور ہر بندہ اور تمام انسان اللہ کی مرضی کے مطابق ایک لمحہ گزارتے. لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا. اس نے آزمائش کے لیے ہمیں زمین پر بھیج دیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون انبیاء علیہ السلام کے مشن میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور کون اس دنیا کی محض چکا چوند کرنے والی یہ چند روزہ زندگی کی چکا چوند کے اندر جو ہے نا مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے مشن کو چھوڑ کر اس دنیا کی ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ امتحان ہے.
اس کے بعد بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کہ ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت زور بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ یہ لوہے کی بات کیوں کی اللہ تعالیٰ نے؟ یہ جہاد کی طرف اشارہ ہے کہ ممکن ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی زمین پر کوئی نیکی کی دعوت لے کر جاتا ہے تو ممکن ہے لوگ اس کو کچھ نہ کہیں، اخلاق کی بات کرتا ہے کچھ بھی نہ کہیں، لیکن جب عدل کی بات کرے گا اور ظلم کے ایوانوں کو جب للکارے گا تو یقیناً اس کے خلاف طاقتیں اٹھیں گی، رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، اس کے لیے پھر لوہے کی ضرورت ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، فرمایا ان کے لیے قوت کو تیار رکھو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور باندھے ہوئے گھوڑوں کو تیار رکھو۔ کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کا دین محض دعاؤں کے ذریعے سے قائم نہیں ہوگا، اگرچہ دعائیں بھی ضرورت ہیں، محض شبیداریوں سے قائم نہیں ہوگا، اگرچہ قائم کرنے والوں کے لیے شبیداری بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے بہرحال نکلنا ہوگا، جان کی بھی قربانی دینی ہوگی، مال کی قربانی بھی دینی ہوگی، اس کش مکش کے اندر ثابت قدمی بھی دکھانی ہوگی، اور ساری زندگی چاہے دنیا کی ظاہری کامیابی نہ بھی ملے تو اس راستے پر اپنے آپ کو ڈٹ کر ثابت قدمی کے ساتھ لگانا ہوگا۔ اس کے لیے فرمایا کہ ہم نے پھر لوہا اتارا ہے۔ ایک سوال یہ آتا ہے، ممکن ہے کسی ذہن میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیوں کیا؟ اللہ کے نبی بھی کتنی مشکل میں پڑے، اب بھی دنیا میں کتنے لوگ مشکل میں ہیں، ہم نے تو مشکلیں دیکھی نہیں، اتنے میں اس کا احساس نہیں ہے۔ مشکلیں تو مصر والوں سے پوچھو کہ جن میں سے کئی لوگوں نے 30 سال اس سورج کو نہیں دیکھا، دھوپ کو نہیں دیکھا، تہخانوں کے اندر بند رہے، اور قربان جائیے ان کے قرآن عظیم پر ایمان کی مضبوطی کے، ان کے پاؤں کے اندر ذرا بھی تزلزل نہیں آیا کہ ہم جس دن کی سربلندی کے لیے اٹھے، ہم تو 30 سال وہ زمین کی خبر کے اندر ہم نے گزار دیے، اسی طرح مطمئن، اسی طرح جو ہے نا دل کا اطمینان ان کا برقرار رہا۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے آج بھی سولیوں پر لٹکائے جاتے ہیں، آج بھی اخوت خانوں کے اندر بند ہیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی آسان سا راستہ اختیار کر لیتا۔ فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ یہ سارا کام اللہ نے اس لیے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے کہ کون اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، کون اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا ہے۔ اب تو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنا۔ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کیا ہے؟ سورہ صف میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کی مددگار بن جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حواریوں سے کہا کہ کون اللہ کے لیے اللہ کی مدد کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو قوی بھی ہے، عزیز بھی، اس کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تو طاقتور بھی ہے، غالب بھی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ کمزور ہے، اس کی مدد مانگ رہا ہے۔ اللہ نے منصوبہ کیونکہ یہ بنایا ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ اپنے عدل کو انسانوں کے ذریعے سے قائم کرنا چاہتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے نہیں۔ فرشتے مدد کے لیے آئیں گے لیکن میں فرشتوں کے لیے ذریعے قائم نہیں کرنا چاہتا، یا میں اپنے ارادے سے نہیں قائم کرنا چاہتا۔ تو چونکہ انسانوں کے ذریعے سے اللہ نے کام کرنا ہے تو انسانوں کی مدد کی تو اب ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منصوبہ اس لیے بنایا تاکہ سامنے یہ بات آ جائے کہ کون اللہ کے اس کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ محترم سامعین، آپ ذرا چشم تصور میں ایک منظر سامنے لائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا آپ سوچئے چشم تصور میں کہ وہ آپ کے پاس آئے، آپ سے کچھ مدد مانگے، اگر کچھ پیسے مانگے تو کیا آپ نہیں دیں گے انہیں؟ کوئی زمین کا ٹکڑا مانگے کیا آپ ان کو نہیں دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہم سب کچھ قربان کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ رسول کی مدد کرو۔ رسول کا مشن تو قیامت تک رہے گا نا، دنیا سے تو وہ چلے گئے، پردہ فرما گئے، لیکن مشن تو قیامت تک رہے گا، کام تو جاری ہے بھی۔
کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. توحید پوری تب ہوگی نا جب پورے خطے زمین پر اللہ کی حکمرانی قائم ہو جائے گی. اس وقت تک تو اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جو کام کیا جاتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مدد ہو رہی ہوتی ہے. بس امتحان اسی میں ہے کہ کون اس عرصہ زندگی میں جو امتحان ہے اس کے اندر کس نے اللہ کی اور رسول کی مدد کی اور کس نے نہیں کی. محترم سامعین یہ بات ذہن میں رکھیے. اگر ایک آدمی ساری زندگی ذکر میں گزار دیتا ہے تلاوت میں گزار دیتا ہے اس نے زندگی اچھے کاموں میں گزاری لیکن اللہ اس کے رسول کی اس نے مدد کیا کی کیونکہ امتحان تو مدد میں ہونا ہے نا. اس لیے بہرحال ہمیں اس بات کا اپنی زندگی کا خود جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے جو اپنی زندگی کا عرصہ گزار لیا اس میں نے اللہ کی کتنی مدد کی, رسول اللہ علیہ وسلم کی کتنی مدد کی. یہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو یہ کہا کہ انصاف قائم کرو اور اللہ تعالیٰ نے اب ہماری ذمہ داری لگائی ہے. اور اس سے پہلے بات بتا دی کہ دنیا کی زندگی بس کھیل تماشا ہے, اس کے اندر نہیں الجھنا. ضرورتیں پوری کرنی ہے لیکن اس کی محبت میں, اس کی ترقی کے اصول میں اور اس کے اندر اگر تم آگے بڑھنے کی فکر میں لگ گئے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں رہے گا. پھر تو تم اپنے معیار زندگی کو بلند کرتے کرتے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, اس کا سنتی اصول نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا یہاں تک تم نے قبریں جا دیکھی. وہ تو موت تک یہ دوڑ ختم نہیں ہوتی. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اصل جو زندگی کا مشن ہے اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے اور اپنا جائزہ خود لینا ہے کہ میں کتنی اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہا ہوں. وہ مجھے مدد مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اس ملک پاکستان میں اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے لیے لازم بات ہے یہ سارا کام انفرادی نہیں ہوتا, کسی جماعت کے ساتھ ہی مل کر ہو سکتا ہے. تو کس جماعت کے ساتھ کون ملتا ہے یہ اس کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہم اسے نہیں کہتے کس کے ساتھ ملیں لیکن وہ اپنا جائزہ تو لے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کس اجتماعیت کے ساتھ میں ہوں. کیا یہ اجتماعیت یا یہ جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف, آپ کے طریقے, آپ کے لائے عمل کے مطابق جماعت ہے یا نہیں ہے. دل خود گواہی دیتا ہے. یہ انسان کے اندر جو دل بیٹھا ہوا ہے نا یہ انسان کو بالکل سچ سچ بتا دیتا ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر خود اس سے سوالات کرنے چاہیے. یہ دل بالکل ٹھیک گواہی دے گا انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کی صحیح بات کی طرف, صحیح راستے کی طرف یہ رہنمائی کرے گا بشرطے کہ ہم اپنے تعصبات کو اپنے ذہن سے ایک دفعہ ہٹا دیں, حق کی تلاش میں جائیں. اور جب ہم یہ کہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, ہر نماز میں ہم بار بار کہتے ہیں اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا, تو میں زبان سے نہ ہمارے دل کی یہ طلب ہو اور یہ دعا بھی مانگنی چاہیے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ تعالیٰ میں حق دکھا دے اور اس حق کی ہمیں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. کئی لوگوں کو حق نظر آ جاتا ہے لیکن ان کو حق کا اختیار کرنے کی توفیق نہیں ملتی. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت دل نہیں آتی. حق سورج کی طرح نظر آتی, طبیعت ادھر نہیں جاتی. کسی باطل کی طرف آدمی ساری زندگی ضائع کر دیتا ہے. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ, اور ہمیں باطل دکھا دے اور اس باطل سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما. اللہ رب العزت